السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے 10 تک اس کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک ہم نے متقی لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں بیان کر دیتی ہوں۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی فرشتوں پر، رسولوں پر اور رسولوں پر نازل کی جانے والی کتابوں پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، یعنی پچھلے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں اور جو وحی نازل ہوتی رہی، اور جو بھی پیغام وہ پیغمبر اور رسول لے کر آتے رہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6، انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، ومن الناس اور بعض لوگ ہیں، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین اور ان کو جو، آمنوا ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، فزادہم اور زیادہ کر دیا انہیں، اللہ اللہ نے، مرضاً مرض میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک المناک، بما بوجہ اس کے جو، کانوا تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ اچھا، پچھلی جو آیت تھی اس میں متقی لوگوں کا ذکر تھا، اب آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے کفار کا اور منافقین کا۔ تو آیت نمبر 6 کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ڈر سنانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں تو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ۔ اور ڈراؤ سے محبت یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی طریقے سے ڈرا رہے ہوتے تھے اور بہت برے ان کا رویہ تھا، بلکہ وہ ان کو محبت سے، ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو تنبیہ کرتے تھے۔ تو اور ان لوگوں نے کیا کیا بدلے میں کہ اپنے بنانے والے کا ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے کہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے تو وہ ان آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی آگے کافی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ آپ اس چیز سے اپنا دل برا نہ کریں، آپ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ وہ آپ کا انکار کریں، وہ آپ کا انکار نہیں کرے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا، اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں۔ ختم مہر لگا دی، اللہ
اللہ اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کی جب روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئیں تو دنیا میں ان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا کہ تم زمین پر جب جاؤ گے تو تم کس کی عبادت کرو گے، اور تمام روحوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انسان زمین پر آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پر اپنے ماحول کا ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ وہ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب جتنے بھی یہودی، عیسائی اور دوسرے کافر لوگ ہیں، ہندو ہیں، دوسرے مذہب والے، ان کے سامنے سورج روز طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، چاند پھر چھپ جاتا ہے، اور زمین کے تمام معاملات اور موسموں کا بدلنا اور ہواؤں کا چلنا، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اپنے جسم کے اندر تبدیلی کو بھی دیکھتے ہیں، بچے کا پیدا ہونا، انسان کا مر جانا، فطرتی جتنی بھی نیچر کی چیزیں ہیں وہ سب دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ بند ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، سن کر بھی نہیں سنتے ہیں، ان کے دل تک کوئی بات پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ ان کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا بہت بھاری عمل ہے۔ جو چیز انسان کے لیے دلچسپی کا باعث نہ ہو، وہ سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتی، اور جس چیز میں دلچسپی ہو وہ کتنی دور ہو، دور سے ہی آواز آ رہی ہو، لیکن انسان اس کو سننے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور اس کو جان کر رہتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں مہر لگنا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے کہیں دور کوئی گانا بج رہا ہے، کچھ ہے، لیکن اگر ہمارا اس میں دلچسپی ہے تو ہم اس کو مکمل کوشش کریں گے کسی طرح ہم اس کو سمجھ لیں، جان لیں کہ وہ ہے کیا، وہ کون سا ہے۔ لیکن اگر ہماری سامنے بھی کوئی چیز، اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے یا کوئی ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو بالکل خاموشی سے سننے کے باوجود بھی وہ بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی۔ یہ بالکل اسی طرح، یہ مثال اسی چیز کی ہے کہ مہر لگنا کس کو کہتے ہیں۔ کان اور دل پر مہر ہے اور آنکھ پر پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کانوں اور دل پر مہر لگی ہوئی ہے لیکن آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کان اور آنکھ مکمل طور پر بند ہیں، سیل ہیں۔ کانوں اور دل سے، آنکھوں سے اور دل سے ان کے بالکل بھی کوئی بات اندر نہیں اترتی، لیکن آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں پر ابھی پردہ ہے۔ آنکھ مکمل ہدایت کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے ان کے لیے کھولا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا کہ کسی بھی وقت شاید وہ دیکھ کر اس کو سمجھ جائیں۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کے دل، کان اور آنکھ پر پردہ ہے، مہر بھی ہے، یعنی وہ تو ہر طرف سے ہی ان کا راستہ بند ہے، اب وہ جو مرضی کر لیں، اب ان کی طرف سے ہدایت کا راستہ ان پر نہیں کھلے گا۔ اور آج کا انسان انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی گم ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کو نظر نہیں آتی، یعنی وہ فطرت کو اپنی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پاتا، لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور چیزوں کو وہ بہت اچھی طرح دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور ان سے مرعوب بھی ہوتا ہے۔ کافر غیب کا انکار کرتا ہے، فرشتوں، رسولوں اور اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن رسولوں کو نہیں مانتا، تو اس نے کیا کیا؟ پھر بھی وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں رسولوں کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، کتابوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن وہ فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، تو بھی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یعنی مکمل اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں فرشتوں، رسولوں، اللہ پر، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں نا، ایمان مفصل کہتے ہیں، تو اس پورے پہ ہی ہم نے یقین رکھنا ہے، ان 5 چیزوں پر۔ اچھا، یہ کفر کون سا ہوا؟ اعتقادی کفر، یعنی اعتقاد ہمارا یقین کیا ہے، تو وہ یقین سے اس چیز کا کفر کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے۔
لیکن جو لوگ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو لیکن اگر وہ لوگ کیا کریں، اعتقاد تو ان کا مسلم ہے لیکن وہ نماز اور زکوٰۃ نہ دیں اور باقی جو عمل ہیں اسلام کے وہ نہیں کرتے، تو یہ عملی کفر ہے۔ کافر اعتقادی کفر بھی کرتے ہیں، عمل تو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو مسلمان اگر یہ کام کرے کہ وہ عمل نہ کرے، نماز زکوٰۃ وغیرہ نہ دے، تو وہ یہ عملی کفر ہے۔ اس وقت بھی وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے جب وہ عمل اپنا ٹھیک نہیں کرتا۔ اس آیت میں اعتقادی کفر کا ذکر ہے۔ دل اور زبان دونوں سے اقرار ضروری ہے۔ جیسے فرعون دونوں سے انکار کرتا تھا، وہ دل سے بھی مانتا تھا اس بات کو انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور زبان سے بھی اقرار کرتا تھا۔ ابو جہل زبان سے انکار کرتا تھا لیکن دل سے مانتا تھا۔ دل سے وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل سچ ہے، لیکن زبان سے وہ اس لیے نہیں مانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ضد اور حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور تیسرا وہ جو زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرے، یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ دل سے وہ مکمل طور پہ اس چیز کا اعتقادی کفر رکھتا ہے، اعتقاد اس کا پکا ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کو نہیں ماننا، لیکن زبان سے وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے دونوں طرف سے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے بھی یعنی وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کافروں کو جا کے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اصل میں وہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ تو اور اس دنیا میں کتنے قسم کے گروپ ہیں؟ متقی لوگ ہیں جو مطلب مکمل اللہ تعالیٰ پر اور تمام ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ایک ہوتے ہیں کافر جو مکمل انکار کریں زبان سے بھی دل سے بھی، اور ایک ہوتے ہیں غافل لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ غفلت میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر لیا عمل، کبھی نہ کیا، ایسے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اچھا، یہ بھی منافقین کی ہی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور منافقین ہر دور میں ہو سکتے ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی منافق نہیں تھے، منافق آج کل کے دور میں بھی اس طرح کی دنیا میں بھرے پڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا عمل بالکل بھی نہیں ہوتا، اور دل سے بھی وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک شک اور رہتا ہے، اور وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس میں کبھی بحث کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی منافقین ہی ہیں جو لیکن ظاہری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ یہ کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر مکمل یقین رکھتا ہے، وہ اس میں کسی قسم کی غلطی نکالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اچھا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو، یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اصل میں وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگ اصل بات جو دل میں ہے ظاہر نہیں کرتے، ان کے دل اور ظاہر میں فرق ہے، اور یہی دھوکہ دہی ہے۔ وہ دل سے کچھ اور اپنے دل میں ان کی بات ہوتی ہے لیکن ظاہر ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر یہ کہہ رہے کہ اس کا دل کچھ اور کرے اور ظاہر وہ کچھ اور کر رہا ہے تو وہ اصل میں وہ دھوکہ دے رہا ہے دوسرے لوگوں کو۔ لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا یا ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود اپنے ساتھ بھی سچا نہ ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور اس کو اپنی غلطی نظر ہی نہ آئے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے غلط اعمال کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے، یعنی وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس وقت تو میری مجبوری تھی، میں کر نہیں سکتا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کو تو اب میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے گناہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا اگر ہم نے کر لیا تو، اور سب لوگ کر رہے ہیں، یا میرے اچھا عمل کر لینے سے کیا ہو جائے گا، تو میری مجبوری تھی اور وغیرہ وغیرہ، مطلب اس قسم کی لیم ایکسکیوزز دے کر وہ سچے ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ سب شیطانی ہتھیار ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، وہ مسلسل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور منافق کی نشانیاں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یخادعون یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، اور وہ مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، اور یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق کی نشانیوں میں کیا ہے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن۔ اور منافقین کی ایک اور میں آپ کو چیز یہ بتاؤں کہ جو منافق تھے یا کفار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ ان میں کفر، انا، ضد کا شکار تھے، ہٹ درمی کا شکار تھے، یعنی وہ حق کو دیکھ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو وہ سچا مانتے ہوئے بھی وہ کہتے تھے ہم نے نہیں ماننا، اگر مان لیا تو ہمارے بہت سے نقصان ہو جائیں گے، یعنی ہمیں جو ان کی وہاں پہ ایک اجارہ داری قائم تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا دنیاوی خواہشات کا حق کو قبول کرنے سے روکنا، یہ بھی منافق کا رویہ ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات کے لیے حق کو قبول نہیں کر پاتا، کہ میری پھر دنیاوی جو فائدے مجھے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے اگر میں نے حق قبول کر لیا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے انسان کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے اس کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو حرام حلال اور اس فرق کی وجہ سے اس کے نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور منافقت کا رویہ، یہ سب چیزیں انسان کی ہدایت میں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی کفر، انا اور ضد کا شکار ہونا، ہٹ دھرمی کا شکار ہونا، یہ سب چیزیں انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ تو آج کا لیسن یہیں تک ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگے 11 سے 15 تک آیات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔